خدمت خلق جو ہے وہ راحت قلب کا نسخہ ہے اور اس نسخے پر زبردست طریقے سے عمل درآمد کر رہے ہیں اس سیگمنٹ کے ہمارے مہمان یعقوب پیچی صاحب، جو کہ بیسیکلی تو ایک کاروباری شخصیت ہیں اور ظاہر ہے وہیں سے ان کی یہ خواہش ان کے اندر جنم لی کہ یہ انسانوں کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں اور بڑا ہیومینیٹیرین کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ علاقہ جو سب سے زیادہ محروم سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی ایکچولی تھر میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، مٹھی کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان میں سکلز اور ایجوکیشن بانٹ رہے ہیں تاکہ وہ امپاورڈ ہو جائیں اور وہ خود بھی اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں، ان کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی دیگر جو سہولیات ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یعقوب پیچی صاحب کی جو کاروبار کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ ایک ان کا لیگیسی ہے، ٹیکسٹائلز بزنس ہے، اپنے بچوں کے ساتھ یہ اس کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں اور ایک ان کی شخصیت کا ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ کمبینیشن ہے یہ کاروبار اور فلاحی کاموں کی۔ السلام علیکم یعقوب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی پرسنالٹی ایک کمبینیشن ہے کاروبار کا اور فلاحی کاموں کا، یہ آپ کی زندگی میں کمبینیشن کس طرح سے بنا؟ بیسکلی میرے خیال میں اس کے لیے حساس اور دردمند دل رکھنا ضروری ہے، اور کاروباری لوگ بھی جو ہیں وہ شاید اتنا باہر جا کے کام نہیں کرتے، لیکن اپنے لوگوں کے لیے، اپنی امپلائیز کے ویلفیئر کے لیے ضرور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایک تو شوق ہے گھومنے پھرنے کا، جگہیں ایکسپلور کرنے کا، تو اسپیشلی سندھ میں۔ تو اس وجہ سے جب میں حالات دیکھتا ہوں لوگوں کے، غربت بے تحاشا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ اللہ نے اگر مجھے نوازا ہے تو میں اس میں لوگوں کا جو شیئر ہے، وہ کہتے ہیں نا پے بیک ٹو دا کمیونٹی۔ بالکل جی، پے بیک ٹو دا کمیونٹی، اور یہ احساس بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن جن میں ہوتا ہے وہ اگر اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر یعقوب پیچی صاحب کی طرح ایگزامپلز جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں معاشروں میں۔ یعقوب صاحب یہ بتائیں کہ تھر میں آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے، تھر ہی کیوں چنا آپ نے؟ دیکھیں، تھر میں کچھ 4-5 سال پہلے گیا تھا اور پتہ نہیں دیر از سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ تھر۔ آئی مین تھر میں جو ہے وہ دیر از این ایئر آف لو۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو ہیں وہ بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اور بہت ہی ڈوسائل لوگ ہیں۔ پھر جو وہاں کی جو سب سے بڑی چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے وہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی۔ مسلمان اور ہندو ایک ہو کے رہتے ہیں، ایک دوسروں کے تہوار، ایک دوسرے کی غمی خوشی اس میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہے نا کہ وہ بے لوث لوگ ہیں، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ بے لوث خدمت کی جائے ان کی۔ تو اسی سلسلے میں تھر میں اب زیادہ وقت گزارتا ہوں، ویلفیئر کے کاموں میں بھی اور دوسرے کاموں میں بھی۔ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی نجی تقریبات میں بھی، شادی بیاہ میں بھی مدعو کرتے ہیں اور میں بڑی بخوشی شامل ہوتا ہوں اس میں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی فاؤنڈیشن تھر میں کیا کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، تھر ایجوکیشن الائنس جو ہے وہ بیسیکلی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر رہی ہے۔ ہمارے چیف ایگزیکٹو پرتاپ شیوانی صاحب اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی جگہ جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کوئی 7 یا 8 اسکولز کھولے ہیں۔ کچھ اسکولز جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں وہ بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وہاں۔ ابھی جو ہمارا مین فوکس ہے، آؤٹ آف اسکول بچوں پہ بڑا کام ہوتا ہے، بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ہم ان اسکول بچوں پہ زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے پاس لیبز نہیں ہیں وہاں ہم لیبز پرووائڈ کریں، جہاں ٹیچرز کا فقدان ہے وہاں ہم ٹیچرز اپوائنٹ کروائیں۔ پھر ہم سندھ گورنمنٹ کے جو بجٹس ہیں اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ وہ کہیں ڈرین آؤٹ نہ ہوں اور ان یوٹیلائز نہ چلے جائیں۔ تو ایجوکیشن میں ویسے ہی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اتنی کوئی وفاقی حکومت ہو یا سندھ کی حکومت ہو، اتنی کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم بجٹ میں حصہ ہی نہیں رکھتے،
بیسکلی. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کام کر سکیں. ہم نے لاڑکانہ میں فیسٹیول کیا, پھر لاڑ فیسٹیول کیا, اب ہم سندھ فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں کراچی میں. اس کے لیے سندھ گورنمنٹ مکمل سپورٹ کر رہی ہے. تو بس اس قسم کے کام کوشش کرتے ہیں. پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول نہ ہوں. وہاں قحط سالی میں لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں. مائیگریٹ کرنے کی وجہ سے پورا خاندان مائیگریٹ کرتا ہے, تو بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں وہاں روزگار فراہم کر دیں, اور ہم انہیں راشن بھی فراہم کرتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ وہیں رہیں اور اسکول میں ان کا سال ضائع نہ ہو, یا جو بھی وقت ہے وہ کسی طرح سے ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو تعلیم کے حوالے سے آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کری ہے, لیکن میں آپ سے پرسنلی ویسے پوچھنا چاہوں گی ایک چیز. ظاہر ہے تھر کے بارے میں ہم بھی سنتے ہیں, آپ کو سب سے زیادہ شاکنگ مزری وہاں کے لوگوں کی کیا نظر آئی؟ دیکھیں, سب سے شاکنگ مزری جو ہے نا وہ ہے غربت. جیسے ہمارے پورے ملک میں حال ہے, تھر میں کچھ زیادہ ہے, کیونکہ ان کا بیسک روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ ایگریکلچر اور لائیو اسٹاک ہے. اگر بارشیں نہیں ہوتی تو قحط سالی ہو جاتی ہے. وہاں پانی کا اتنا اچھا کوئی سسٹم نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہیں مائیگریٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح. کچھ بینکس نے مائکرو فائنانس لوگوں کو دیے ہیں, اور اس کا اصل میں نظام بہت خراب ہے. وہ جب یہ ہوتے ہیں قحط سالی ہوتی ہے تو وہ لوگ ری پے نہیں کر سکتے. جب وہ ری پے نہیں کر سکتے تو سود چڑھتا ہے, پھر سود در سود ہے. تو وہ اتنے زیادہ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہاں خودکشیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں جو 36 اضلاع ہیں سندھ میں, تو ان 36 اضلاع میں تھر پارکر ایک ضلع ایسا ہے جس میں خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ پرابلمز ان کی بے شمار ہیں, آپ کو یہ ایک سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن پیچی صاحب, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ادھر کے لوگوں کو تو خوراک جو ہے, میل نرشمنٹ بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے, اور وہ خیر پورے پاکستان میں ہے, لیکن وہاں کا تو جس کو کہتے ہیں کہ سیریس مسئلہ ہے. ہم آج کے دور میں جہاں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, جدید ہمارے پاس آلات ہیں, جدید پروجیکٹس پر ہماری حکومتیں کام کر رہی ہیں, اسپیس میں ہم جانا چاہتے ہیں, لیکن تھر میں ہم آج تک پانی پہنچانے کے قابل نہیں ہو سکے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس کے لیے سنسیئر ایفرٹ کی ضرورت ہے. سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ مل کے اس پہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ٹاسک ہے. اور پانی آپ اگر سرحد پار دیکھیں تو راجستھان میں لہلاتے کھیت نظر آتے ہیں آپ کو, وہ بھی ڈیزرٹ ہے, یہ بھی ڈیزرٹ ہے. ان لوگوں نے وہاں ایگری لونز دیے ہیں, وہاں ٹیوب ویلز کے لیے لونز دیے ہیں, وہاں کسانوں کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں, وہ بڑے سافٹ لونز ہیں, سبسڈیز ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپلفٹ کرنے میں آسانی فراہم کرتی ہیں. صحیح. ہمارے یہاں کانشیس کوشش نہیں کی گئی. جو کوششیں کی گئی ہیں اس کو پھر فالو اپ نہیں ہے. میرے خیال میں تھر پارکر میں کوئی 600 کے قریب آر او پلانٹس لگے ہوئے ہیں. وہاں کیونکہ پانی کا ٹی ڈی ایس بہت ہی خراب ہے, تو آر او پلانٹ کے بغیر تو وہ پانی یوزیبل ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہاں جو ایشو ہے پانی کا وہ ریزالو نہیں ہو پا رہا. اب اگر پائپس بچھائے جائیں اور پائپ لائن کا کام کیا جائے تو بہت بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ تھر کے علاوہ آپ کن کن علاقوں میں لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, تھر کے علاوہ بھی جو دوسرے علاقے ہیں جیسے ٹھٹا ہے, سجاول ہے, آؤٹسکرٹس آف کراچی آپ سمجھ لیں, اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جیسے سردیوں میں ہم گرم کپڑے بانٹتے ہیں, اور ماشاءاللہ اس دفعہ ہم نے تقریباً 100 گاؤں کور کیے ہیں.
اور ان کو گرم کپڑے ہم نے فراہم کیے ہیں. تو اس قسم کے کام ہیں. باقی جو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم روزگار فراہم کر دیں. ابھی مٹی میں اگین کیونکہ میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ تھر پارکر ہے, مٹی میں ہم نے ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا ہے اور اس ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہم سلائی کی ٹریننگ دیتے ہیں لوگوں کو, خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی, اور پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کے کوئی ٹیلر شاپ کھول سکتے ہیں یا اور دوسرے طریقے سے سلائی کڑھائی, کیونکہ کڑھائی ہینڈ نیڈل ورک تھر پارکر میں بہت اچھا ہے. تو جب ان کو سلائی مشین کا کام بھی آ جاتا ہے تو وہ بہت اچھے پیسے بنا سکتے ہیں اور پھر انہیں اپنا گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح ہے, ہاں ان کو پھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے پیچی صاحب؟ دیکھیں, میں ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں اور میرا پیغام بھی یہی ہوگا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچیں, نہ کہ ٹانگیں پکڑ کے نیچے کھینچیں, کیونکہ جب آپ ٹانگیں پکڑیں گے تو آپ کی بھی کوئی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ رہا ہوگا تو ہم اوپر جانے کی بجائے نیچے جائیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایمپاورمنٹ کریں, اور گرلز ایمپاورمنٹ بہت ہی ضروری ہے ان کے لیے. جیسے آپ کو پتہ ہے شاید نہ ہو, میرا جو بزنس ہے, میرا جو برانڈ ہے پیچی, اس کی CEO میری بیٹی ہے. تو میں نے کوشش یہ کی کہ اپنے گھر سے شروع کریں. تعلیم کے لیے اگر میں بات کروں, جیسے مٹی میں میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جیسے مہیش ملانی صاحب ہیں, ان کے فیملی کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, انہوں نے بھی دے ہیو لیڈ ایگزامپلز بائی دیم سیلفس. تو اس طرح کے کام کریں گے ایجوکیشن بہتر ہوگی. جب آپ کے اپنے بچے جا رہے ہوں گے گورنمنٹ اسکولز میں تو آپ گورنمنٹ اسکول کا لیول ڈیفینیٹلی بہتر کریں گے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے یعقوب پیچی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, تھر میں اور مٹی میں لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, خدمت انسانی کر رہے ہیں, اور ان جیسے لوگوں کی قدر بھی ہمیں کرنی چاہیے اور ان جیسا بننے کے لیے ہمیں بھی ایفرٹس کرنی چاہیے تاکہ ہمارا بھی ایسا نام ہو معاشرے میں.